نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت سی ایسی خوبصورت باتیں فرمائی ہیں کہ اگر ہم ان کو اختیار کریں تو ہم بہت سے اچھے لوگوں میں شمار ہوں گے۔ میں اسی مناسبت سے صرف ایک حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے میں سلیقہ، زندگی گزارنے میں طریقہ، زندگی گزارنے میں خوش اسلوبی، زندگی گزارنے میں نیکیاں حاصل کرنے کا موقع نصیب ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے بھی مقرر فرما دیجیے جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں۔ یہ اس حدیث کا پہلا حصہ ہے کہ ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر سال تک یہ جنت سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، اللہ اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دے جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں۔ یہ جنت کی فریاد ہے۔ جنت اس بات کا سوال کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے۔ جنت اپنے اندر ایسے لوگوں کو داخل کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلبگار ہے۔ اسی طرح حوریں بھی عرض کرتی ہیں، اے خدائے ذوالجلال، اے مالک کائنات، اے رب مالک، اے رب جہان، اے سارے کائنات کے مالک، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے بھی کچھ خامد مقرر فرما دیجیے۔ حوریں کیا عرض کرتی ہیں، اللہ ہمارے لیے بھی اس بابرکت مہینے میں سے کوئی ایسے بندے مقرر کر جو تیرے نزدیک تیرے بندے ہوں، اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے بھی کچھ خامد مقرر فرما دیجیے۔ یہ جنت کی حوریں اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی پسند مانگ رہی ہیں۔ جس طرح انسان اپنے لیے اچھی بیوی مانگتا ہے، عورت اپنے لیے اچھا خامند مانگتی ہے، اس طرح حوریں بھی اپنے بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ اچھے بندے مقرر فرما، اچھے خامند مقرر فرما۔ چنانچہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی ہو، اپنے نفس کی حفاظت کی ہو اور کوئی نشہ آور چیز نہ پی ہو، نہ کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا ہو، نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا ہو۔ دھیان سے پھر سماعت فرمائیں، جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی ہو اور کوئی نشہ آور چیز نہ پی ہو، نہ کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا ہو، نہ ہی کوئی گناہ کبیرہ کیا ہو، تو اللہ جل شانہ رمضان شریف کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں۔ ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ان کے نکاحوں کا بندوبست کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک ایسا محل سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کا تیار کرتے ہیں جس محل کی لمبائی اور چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری دنیا اکٹھی کر کے اس محل میں رکھ دی جائے
تو ایسی معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا ہو۔ یعنی جس طرح تمام دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑا چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، اس طرح اگر ساری دنیا جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی۔ یہ اس کے لیے ہے جو رمضان مبارک میں اس طرح رمضان کو گزارے، کس طرح کہ نفس کی حفاظت کرے، کوئی نشہ آور چیز نہ پیے، کسی مومن پر کوئی بہتان نہ لگائے، نہ ہی کوئی گناہ کبیرہ کرے، حور سے 100 حوروں سے اس کا نکاح، جنت اتنی حسین بنا کے اس کو دی جاتی ہے کہ اس جیسا محل اس کے سامنے دنیا کے حساب سے اس کے لیے اس کے مقابلے میں بہت بڑا محل، دنیا اس کے مقابلے میں ایک باڑا، بکریوں کا باڑا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اس مہینے کو عظیم موقع سمجھ کر، عظیم لمحہ سمجھ کر اس کو اچھے انداز میں گزاریں۔ ہاں جی، نفس کی حفاظت کریں، نشہ آور چیزوں سے بچیں، چغلیوں سے بچیں، غیبت سے بچیں، بہتان نہ لگائیں، غلط باتیں نہ کریں، ایک دوسرے پر کدورت کا ماحول نہ بنائیں، کسی پر بغض و عداوت کی کیفیت پیدا نہ کریں، تلاوت و اذکار میں وقت گزاریں۔ جی، بجائے آپس میں بیٹھ کے گپ شپ لگانے کے ادھر ادھر کی باتیں کرو گے، کسی کی اچھی کرو گے، کسی کی بری کرو گے، نہ اچھی کرو نہ بری کرو، ایک سائڈ پر بیٹھ کے اللہ کے ذکر و اذکار کی طرف دھیان دو۔ اچھی اور بری باتوں کے اندر پڑ گئے، میں نے ایک کی تعریف کی، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کرتے 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 شیطان ایسے لے جائے گا اور جا کر کسی کی برائی بھی بیان کرنے کا موقع دے دے گا۔ تو اس لیے کسی پر بہتان نہ باندھیں، کسی پر بری بات نہ کریں، کسی کی چغلی کرنے کی کوشش نہ کریں، ایسے ماحول سے بچیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ مہینہ مبارک گزرے۔ اب اس حدیث کا دوسرا حصہ آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشہ آور چیز پی، کسی مومن پر بہتان لگایا، کوئی گناہ کبیرہ کیا، دھیان سے سنیے گا، اس مبارک مہینے میں جس نے کوئی نشہ آور چیز پی، کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا، کوئی گناہ کبیرہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیں گے، سال بھر کے نیک اعمالوں کو پانی میں دھو کے رکھ دیں گے، سال بھر کے اعمال کا دار و مدار ختم ہو جائے گا۔ ارے آپ پہلے ہی زندگی میں عمل نہیں، پہلے ہی زندگی میں کوئی ایسی نیکیاں نہیں، لیکن ایسے گناہ کر کے اپنی تمام نیکیوں کو پانی میں بہا دینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ نیکی تو پہلے ہی کم ہے، گنتی میں انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں کہ میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اور گناہ گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں کیے جا سکتے۔ ہم رمضان میں کچھ ایسے اعمال کر کے ان تمام نیکیوں کو ضائع کیوں کر دیں؟ ارے مسلمانوں، اپنی نیکیوں کو تو محفوظ کرو، اپنے اعمال کو تو محفوظ کرو، اپنی برائیوں سے تو بچو، جو نیکیاں 4 کیں ان کو تو ضائع نہ کرو، بجائے آگے کرنے کے آگے نیکیوں کو بڑھانے کے پچھلی نیکیوں کو بھی ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایسے گناہوں سے بچو جو ہماری نیکیوں کو بہا دے، ایسے گناہوں سے بچو جو ہمارے اعمال کو بہا دے، ایسے گناہوں سے بچو جو اللہ کی نافرمانیوں کی طرف ہمیں لے جائے۔ آئیے اس مہینے کو پیار سے، محبت سے، دل بھر کے گزاریے گا۔ آئیے میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، مسلمانوں، اس مہینے کو اللہ کا مہینہ سمجھ کر اس کو حدود کے اندر رہتے ہوئے گزاریے گا، اس کی حدودیں پار نہ کیجیے گا۔ اللہ کی نعمتوں اور لذتوں کو حاصل کرنے والوں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والوں، آؤ اس کی عبادت کرو، اس کے حکموں کو تسلیم کرو اور اس مہینے کو احتیاط کے ساتھ گزارو، دل و جان سے اللہ کی اطاعت کرو، اس مہینے کی ایک ایک نیکی کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھو، وقت کو قیمتی بناؤ، رات کو عبادت کرو، دن کو عبادت کرو، اللہ کے حضور اپنے آپ کو محبوب بندوں میں شامل کرو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔